میرے محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں ایک ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گو کہ میں بہت زیادہ کوئی عالم کوئی کچھ ابھی بالکل بھی نہیں ہوں، میں ایک بالکل عام انسان ہوں، اور عام انسان ہونے کے ناطے میرے کچھ اپنے جذبات ہوتے ہیں، اپنے خیالات ہوتے ہیں، اور اس معاشرے میں میرا ایک کردار ہوتا ہے۔ تو اس کردار کے حوالے سے میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہوں گا، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ اس معاشرے میں پیار محبت، امن و آشتی، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی، مذہبی مسالک، بین المسالک ہم آہنگی، تو بین المذاہب، بین القبائل، جو مختلف موضوعات ہیں، مختلف جگہ مختلف ایریاز ہیں، تو ان کے درمیان ایک پیار محبت کی کچھ باتیں کہنا چاہوں گا۔ اب جب کہ محرم الحرام ہے، آج 7واں محرم الحرام ہے، تو اس حوالے سے میں کچھ بات رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے، جو میں چاہ رہا ہوں کہ ہر ایک کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہوتی ہے، چونکہ ایک رحمانی صفات بھی ہوتے ہیں انسان کے اندر، اور پھر شیطان جب غالب آتا ہے تو پھر رحمانی صفات جو ہے نا وہ سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قربت پانے کے لیے ہمیں مطلب شیطان سے جہاد کرنا ہوگا، یعنی کہ اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوگا۔ تو اس لیے ہر ایک کے اندر میرے خیال سے یہ ایک عنصر پایا جاتا ہے۔ تو میں ہر کسی سے میں یہی اپنی خواہش رکھوں گا کہ اپنی جو شیطان سے، اپنے نفس سے جو ہے نا جہاد کی ضرورت ہے اس وقت ہم سب کو، اور بالکل بھی نفرت کو جڑوں سے کاٹ دیں ہم، اور محبت کو پھیلائیں ہم۔ اور جبکہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے، اگر ہم اس تاریخ کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تھوڑی سی، تو وہاں پہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ جو 72 جان نثاروں کے ساتھ وہاں پہ جو انہوں نے جام شہادت نوش کیا، وہ دراصل ہم سب کے لیے ایک مثال ہے۔ تو ہم کس طرح قربانی دے سکتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اور امام حسین علیہ السلام نے قربانیوں کی اعلیٰ مثال قائم کی، اور ہم کیا کر سکتے ہیں آج کے 2023 میں محرم الحرام کو لے کر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی، غور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو ہم نے اس تناظر میں دیکھنا ہے کہ محرم الحرام کو ہم 2023 میں کیسے مطلب اس کو لے کر چلیں، جبکہ یہ واقعہ ہوا ہے بہت عرصہ پہلے، اور ہمیں آج اس کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح ضرورت ہے کہ ہمیں قربانی کی بہت شدید ضرورت ہے۔ جب ہم قربانی کا جذبہ ہم اپنے دل میں لیں گے، تو پھر ہمارے تمام مشکلات، اور ہمارا ملک پاکستان، ریاست پاکستان جن مشکلات کا شکار ہے، اس کو ان مشکلات سے ہم نکال سکتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی جو اپنے اندر ایک طاقت پیدا کرنا ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ اپنے انا کو بالکل مٹانا ہوگا۔ ہم کس لیے پتہ نہیں کہ کسی مسلک کے اوپر، کسی خاندان، کسی قبیلہ کو نہ جانے، مطلب ان معاملات میں ہم پڑے رہتے ہیں۔ ہم یہ صوبہ تمہارا، یہ ہمارا، یہ علاقہ تمہارا، یہ ہمارا، یہ میرا ہے، یہ آپ کا ہے۔ تو یہ جو اقتدار کے معاملے ہیں، اچھا اس کو لے کر عام جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس کا ڈائریکٹلی اثر ان کے اوپر تو نہیں ہو رہا ہے،
لیکن اس کا ڈائریکٹلی اثر ہمارے غریب عوام پر، مجھ جیسے غریب عوام پر اس کا بڑا اثر ہو رہا ہے۔ تو آئیے آج ہم اس کو باطل کو شکست دے دیں، شیطان کو شکست دے دیں، اور ہمارا ملک پاکستان میں ایک عام شہری ہوں، اور میں یہی چاہوں گا کہ میرا ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں آپ پر ایسے حکمران بھیجوں گا جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں اس کی، یعنی کہ ہمارے اعمال کچھ اس قسم کے ہیں، تو اسی طرح ایسے حکمران بھی آ جاتے ہیں۔ یہ حکمران ایسے ہی نہیں آتے ہیں، یہ حکمران بھی اللہ کی مرضی سے آتے ہیں۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے وہ ایسا حکمران ہم پہ نازل کرتا ہے۔ تو یہ اب ہمیں غور اس بات کی کرنی ہے کہ درس جو کربلا ہے، تو درس کربلا تو بہت بڑی ہے، اس کی روح کو آپ دیکھیں، اس کو روح کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں تو بہت بڑی ایک اس کے اندر ایک سبق ہے۔ اگر اس سبق کو ہم حاصل کریں تو آج ہم آپس کی ناچاقیاں ختم کر سکتے ہیں، آپس میں دشمنیاں ختم کر سکتے ہیں، صبر اور برداشت کا جو مادہ جو ہے وہ ہمیں مل سکتا ہے، اور یہ معاشرہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ بن سکتا ہے۔ جس طرح ہمیں افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم جو شماریات کے جو ادارے ہیں تو وہ ہمارے جو ہر لیول کے، ہر قسم کے جو معاملات ہیں پاکستان کے اندر، ان کی جب کمپیریزن ہم دیکھتے ہیں دوسرے ممالک سے تو ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہم تمام ممالک سے سوائے ایک دو ممالک کے گنے چنے کے، ان کے ہم سب سے لاسٹ میں ہیں، سب سے آخر میں ہیں۔ تو ہمیں کتنا افسوس ہوگا، میں ایک شہری ہوں، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ تو آئیں ہم اس درس کربلا کو لے کر حقیقی معنوں میں اس پر عمل کریں، اور درس کربلا پر عمل کر کے ہم پاکستان کو مضبوط بنا سکتے ہیں، اور تمام تر طاقت جو سب سے جو بڑی طاقت کا سرچشمہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے بعد عوام ہیں، عوام ہی طاقت ہیں، اس ملک کو بنا سکتے ہیں، اور اس ملک میں جو ان کا کہ ووٹ کی طاقت سے جو یہاں پہ ایک لیڈر منتخب ہو کر آتا ہے، تو اس لیڈر کو عوام کی طاقت سے جو لیڈر آئے گا، وہ لیڈر یہاں پہ عوام کی باری مینڈیٹ سے لیڈر آئے گا، اور اس لیڈر کو ہم طاقت دیں گے، تقویت دیں گے۔ تقویت دینے کے بعد ہمارا ملک جو ہے ایک درست راہ پر گامزن ہوگا، اور جمہوریت پھلے گی پھولے گی۔ اور میرے جو پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں، جب آرمی نہیں ہوگی تو ہم کہاں ہوں گے؟ تو ہمارے دشمن تو ہزار ہیں، اور ہمارے جو بارڈر کے اوپر جس طرح سے مثالیں قائم رکھی ہوئی ہیں ہمارے آرمی نے، تو ہم تو گھروں میں آرام سے سوئے ہوئے ہیں، اور ہمارا آرمی ہماری پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری جو آرمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم دائم رکھے، سرخرو رکھے، دشمن پر ثابت قدم رکھے، دشمن زیر ہو، اور ہماری آرمی پھلتا پھولتا رہے۔ اور اسی طرح میں اپنی آرمی، چونکہ کہیں بھی کسی بھی ملک کا، یہ تو مجھے تھوڑا سا عجیب سا ایک پرسیپشن ملتا ہے، لوگ اپنے اداروں کے خلاف جاتے ہیں، جبکہ میں تو چاہ رہا ہوں، بلکہ ایک بحیثیت شہری میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جب کسی ملک کا آرمی نہیں ہے تو پھر اس کی سیکورٹی نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو پھر اسی طرح میرا جوڈیشری ہے، میں اپنی جوڈیشری میں بھی عزت چاہتا ہوں، اس اپنی جوڈیشری بھی اپنی عزت رکھے، آرمی بھی اپنی عزت رکھے۔ میرے دوسرے تیسرے جو ادارے ہیں، احتساب کے ادارے ہیں، جو میرا پارلیمنٹ ہے، میرا پارلیمنٹ بھی اسی طرح پھلتا پھولتا رہے، میرے پارلیمنٹ کے اندر میری مستقبل کا فیصلہ ہو، میرے پارلیمنٹ کے اندر جو میرے بچوں کا، ہماری نسلوں کا فیصلہ ہو۔ تو ہمارے پارلیمنٹ، ہمارے آئین کے مطابق ہمارا پارلیمنٹ سپریم ہے،
اور سپریم پارلیمنٹ جو بڑے بڑے فیصلے کرے اور مجھ جیسے جو عام عوام ہیں ان کو سہولت پہنچائے اور ان کو مطلب عوام خوشحال رہے، ملک خوشحال رہے۔ جب میرا پارلیمنٹ اپنا صحیح کام کرے گا تو میرا ملک سلامت رہے گا اور ہر کسی مطلب سٹیج پہ ہر ممالک سے ہر مقابلے میں میرا ملک آگے آگے رہے گا۔ میں تو یہی چاہوں گا جو میرے پاکستان کے لوگ ہیں وہ ایمان کی طاقت سے بھرپور ہوں، اللہ تعالیٰ پہ وہ بھروسہ کریں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائیں اور ہمارا ہر قول اور فعل سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو اور شیطان ہماری دلوں سے ہمارے ہر لوگوں سے ہر طبقوں سے شیطان دور دور ہو جائے۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان سے۔ اور اسی طرح میں پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہوں اپنا پاکستان ہے تو میں ہوں، آرمی ہے تو میں ہوں، اور پاکستانی عوام کے لیے بھی میری دعا ہے کہ وہ شاد رہے، سلامت رہے، خوشحال رہے۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ بلکہ ایک لگاتار ایک تسلسل ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنے گردے بیچ رہے ہیں، لوگ اپنے بچیوں کو قتل کر رہے ہیں اور پھر خود کشی کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، اور مجھے تو بہت برا لگا، بہت مایوس ہوا۔ لیکن اب یہ ہے کہ دعا کر سکتے ہیں اور کہ پیغام دے سکتے ہیں، آپ سب بھی پیار محبت کے ایک پیغام دے سکتے ہیں۔ جب پیار محبت ہوگا تو پھر میرے خیال سے پاکستان میں سب کچھ اچھا ہوگا۔ تو میں نے کچھ روشنی میں اپنا ولاگ شروع کیا تھا، ابھی اندھیرا چھا رہا ہے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا، میرے ویڈیوز کو مجھے سپورٹ کریں، میرے ویڈیوز کو دیکھیں، شروع سے آخر تک دیکھیں، میری یہ آپ سے گزارش ہوگی۔ انشاءاللہ اپنی بساط کے مطابق ویڈیوز لے کر کچھ ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا اور آپ کے تعاون کا میں طلبگار ہوں۔ تو اگلے ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔